ناول کا نام آخر شب کے ہم سفر، مصنفہ قرۃ العین حیدر، باب نمبر 15۔ 5ویں دن جب وہ کشتی رانی کے لیے نکلے تو اچانک بے حد ملول ہو کر اس نے دیپالی سے پوچھا، شوکتے، تم کتنے دن یہاں رہ سکتی ہو؟ لوگ گیت جمع کرنے میں جتنے دن بھی لگ جائیں، اس نے ہنس کر جواب دیا۔ 6 دن وہ ناؤ کھیتے کھیتے بہت دور نکل گئے۔ پھولوں کے ایک کنج میں سے ناؤ گزرنے لگی تو اس نے اوپر جھکی ہوئی ڈالیوں میں سے چند پھول توڑ کر اس کے بالوں پر برسا دیے۔ ناؤ ایک گھاٹ کے قریب پہنچی۔ بنگال کے ہندو عوام کا عقیدہ ہے کہ جب رام اور سیتا نے بنواس لیا تو انہوں نے کافی عرصہ سندر بن میں بھی گزارا تھا۔ کاٹھیا واڑ، وسطی اور جنوبی ہند سے لے کر چٹگام تک ان علاقوں کے باسیوں کا اپنے اپنے جنگلوں کے متعلق یہی عقیدہ ہے۔ ان جنگلوں میں رام اور سیتا انہیں اب بھی چلتے نظر آتے ہیں۔ سندر بن کے اسی تقدس کی وجہ سے نواکھلی اور کھلنا کے جنگلوں اور دریاؤں اور سندیپ کے جزیروں میں پرانے مندروں، مٹھوں اور سنیاسیوں کے جھونپڑوں کی بہتات ہے۔ ریحان نے ناؤ جس جگہ کنارے سے باندھی اس کے قریب بھی جنگل میں ایک پرانا مندر نظر آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر گاؤں کا بازار تھا۔ بھوک لگ رہی ہے، آؤ کچھ کھا لیں، ریحان نے کہا۔ کنارے پر اتر کر وہ جنگل میں داخل ہوئے۔ دفعتاً مندر ان کے سامنے آ گیا۔ دیپالی نے غیر ارادی طور پر آنچل سے سر ڈھک لیا۔ 10ویں صدی کا مندر ہے، ریحان نے کئی آلود معبد پر نظر ڈال کر ماہرانہ انداز میں کہا۔ اوفو، مارے قابلیت کی حالت خراب، دیپالی نے مسکرا کر کہا۔ آؤ اندر چل کر دیکھتے ہیں، یہ تو بہت ہی تاریخی عمارت معلوم ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا اندھا دھند پجاری اندر سے پرچھائی کی طرح برآمد ہوا۔ ریحان چپلوں سمیت دیوار پر چڑھ کر مورتیوں کی فریز کا مطالعہ کر رہا تھا۔ پجاری کو اپنی طرف تاکتے دیکھ کر اس نے دیپالی سے انگریزی میں کہا، اگر کچھ اعتراض کرے تو کہہ دینا میں تمہارا پتی دیو ہوں، روہل سرکار۔ شٹ اپ، پجاری نے نذرانے کی امید میں مسکرا کر دیپالی کو اندر بلا لیا اور ریحان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ دوسرے لمحے وہ دونوں درگا بھوانی کی مورتی کے سامنے کھڑے تھے۔ ریحان نے چہرے پر مصنوعی عقیدت طاری کر لی۔ پجاری نے دونوں کی پیشانیوں پر تلک لگا کر انہیں پرشاد دیا اور دیوی کے چرنوں میں پڑے گیندے کے 2 ہار ان کے گلے میں ڈال دیے اور جھکا جھکا ٹٹول ٹٹول کر لوبان سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ لو بھائی، مبارک ہو، شادی ہو گئی، ریحان نے چلا کر انگریزی میں کہا۔ دیپالی شرم سے لال ببوکا ہو رہی تھی۔ ریحان نے جیب سے نکال کر پجاری کو کچھ روپے دیے اور دیپالی کا بازو تھام کر اسے باہر لے آیا۔ ارے بھائی، اس نے سنجیدگی سے کہا، ہر انڈین فلم میں دیکھا ہے، ہیرو اور ہیروئن مندر میں جا پہنچتے ہیں اور پجاری عین اسی طریقے سے ہار پہنا کر ان کا بیاہ کر دیتا ہے۔ بھائی کمال ہو گیا۔ ریحان، ول یو پلیز شٹ اپ، دیپالی نے کہا اور چند قدم چلنے کے بعد ایک شکستہ ستون پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ریحان حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور جب اس ہندو لڑکی کی جذباتی کیفیت اور موقع کی نزاکت کا اسے اندازہ ہوا تو وہ گھبرا کر اس کے قریب 2 زانو جھک گیا اور لجاجت سے کہنے لگا، ارے بے وقوف، نہیں ہوا بیاہ، کون گدھا کہتا ہے کہ بیاہ ہو گیا؟ عجیب بے وقوف لڑکی ہو، ارے تم ابھی تک مذہبی توہمات کی قائل ہو۔ مندر اور پجاری، اور کمال ہے، وہ سر کھجانے لگا۔ ارے احمق لڑکی، شادی صرف کورٹ میں ہوتی ہے، تم اور میں مندر اور مولوی کے قائل ہی کہاں ہیں؟ اور کوئی تک بھی ہے بھلا؟ چلو اٹھو، عجیب بے وقوف لڑکی ہو بھائی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر پگ ڈنڈی پر لے آیا۔ گاؤں پہنچ کر وہ ایک چائے خانے میں گئے اور لکڑی کی بینچ پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور چائے پی۔ دیپالی بالکل چپ رہی۔ ریحان اسے بار بار پریشانی سے دیکھتا تھا۔ پھر وہ چائے خانے میں جمع لوگوں سے باتیں کرنے لگا۔ یک لخت اسے خیال آیا کہ وہ بے حد غیر محتاط ہو گیا ہے۔ یہ گاؤں کھلنا شہر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا اور پولیس کے سپاہی بھی زیادہ دور نہیں ہوں گے۔ چائے ختم کر کے وہ دونوں گھاٹ پر آئے اور کشتی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہو گئے۔ دیپالی کشتی ندی کے کنارے پر آئی تو ریحان نے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے، میں نے مذاق کیا تھا، اگر تم کو برا لگا ہے تو مجھے معاف کر دو۔ وہ ایک دم پھر رونے لگی۔ او مائی گاڈ، ریحان نے بازو پھیلا کر آسمان کو دیکھا، حد ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ اب وہ رو رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ ریحان خاموش رہا۔ اسے احساس ہو چکا تھا
اس کی اور اس لڑکی کی زندگی اس نوکا کی مانند طوفانوں سے بے پرواہ دریا کے پرشور دارے پر کسی نامعلوم ساحل کی طرف بہہ رہی ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کے رحم و کرم پر زندہ رہیں گے۔ اب چاند بہت دیر میں طلوع ہوتا تھا، سندر بن پر گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس رات جب جھونپڑے میں سب لوگ سو گئے تو دیپالی چپکے سے اٹھی، تاک میں رکھے خالی دیوں میں سے ایک دیا نکال کر اس میں تیل ڈالا اور بتی لگائی، پھر دیا اور کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر باہر چلی گئی اور ندی کے کنارے بیٹھ کر اس کاغذ کی چھوٹی سی ناؤ بنائی، دیا جلا کر اس ناؤ میں رکھا اور اسے پانی میں بہا دیا، اور گھاٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بے حد دھیان اور فکرمندی سے اسے دیکھنے لگی۔ دیا دریا کی دھار پر دور تک بہتا چلا گیا اور پھر تاریکی میں غائب ہو گیا۔ اچانک دیپالی کو احساس ہوا کہ ریحان اپنے کمرے سے نکل کر برآمدے میں کھڑا اسے ندی میں چراغ بہاتے دیکھ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور سیڑھی چڑھ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری صبح وہ چولہے کے پاس بالکل نارمل اور بشاش نظر آنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ ریحان نے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ زینب بی بی اور مولوی صاحب اس سے باتیں کرنے لگے۔ مولوی صاحب اس سے لڑائی کی خبریں پوچھ رہے تھے۔ ریحان نے چائے ختم کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر ریڈیو لگایا۔ دیپالی زینب بی بی کے ساتھ کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی۔ اچانک ریحان کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، دیپالی، کیا ہوا؟ وہ ڈوئی لیے لیے برآمدے میں گئی۔ ہٹلر نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ لوگ گیت جمع کرنے کی مدت ختم ہوئی۔ دیپالی اور ریحان گھاٹ پر کھڑے تھے۔ کرب و جوار کے گاؤں میں بنی ہوئی دلکش حسیر چٹائیاں، فروخت کے لیے منڈی لے جانے والے چھتریاں لگائے کاریگروں کا ہجوم ساحل پر جمع تھا۔ ماہی گیر اپنی اپنی کشتیاں لے کر نکل رہے تھے۔ مولوی ابوالہاشم حسب عادت خاموشی سے سر جھکائے اپنی کشتی کے بادبان درست کرنے میں منہمک تھا۔ وہ دیپالی کو باگیر گھاٹ تک پہنچانے والے تھے۔ بہت لمبا سفر تھا۔ رات وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں بالکل چپ چاپ کھڑا اندھیری ندی پر سے گزرتی ہوئی کشتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دیپالی اس کے ٹرنک پر ریڈیو کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے ریحان سے کہا تھا، آپ کو اب ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ اس نئی جنگ کی وجہ سے سچویشن بدلنے والی ہو گئی نا؟ وہ چونک اٹھا۔ جنگ؟ کیسی جنگ؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ دیپالی نے تعجب اور اداسی سے اس پر نظر ڈالی۔ آپ حقیقت سے اتنی آسانی سے کٹ جاتے ہیں؟ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا شوکتی، اس نے آہستہ سے جواب دیا اور اسی طرح کھڑا ندی کو دیکھتا رہا۔ اب میں واپس جانا چاہتی ہوں، دیپالی نے کہا۔ کیوں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ارے ریحان، میں یہاں ہمیشہ تو نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، تم یا میں ہمیشہ تو یہاں نہیں رہ سکتے، شاید کہیں بھی نہیں رہ سکتے۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے برآمدے میں جا کر مولوی ابوالہاشم سے دیپالی کی واپسی کے انتظامات کی متعلق بات چیت شروع کر دی تھی۔ یہ 3 دن پہلے کی بات تھی۔ آج وہ سندر بن سے واپس جا رہی ہے۔ باگیر گھاٹ پہنچ کر وہ اسٹیمر کے ذریعے بارسال اور فرید پور کے دریاؤں پر سے گزرتی نارائن گنج چلی جائے گی۔ ریحان اب پریشانی کے ساتھ کولکتے کے خفیہ ہیڈ کوارٹرز سے کسی اطلاع کا منتظر تھا۔ پارٹی کے سارے بڑے بڑے لیڈر دور تپتے ہوئے راجستھان کی دیوالی جیل میں بند تھے۔ ان کے پاس سے اسمگل ہو کر کسی نئے ڈائریکٹو کا کولکتہ ہوتے ہوئے سندر بن پہنچنا ہفتوں کا نسخہ تھا۔ سندر بن پر بارشیں شروع ہو چکی تھی۔ میں یہاں جانے کب تک رہوں گا؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کولکتے کے ساتھی مجھے بھول ہی گئے ہیں، اس نے صبح بڑی ملول آواز میں دیپالی سے کہا تھا۔ اور اب دیپالی چھتری کے نیچے چھپی گھاٹ پر کھڑی تھی اور کچھ فاصلے پر چھتریوں کا میلہ سا لگا تھا۔ سب بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ جڑی لگتی ہے تو سندر بن کے جنگل اور کھال اور دریا اور ساحل اور سمندر سب پانی میں ڈوب جاتے ہیں، جیسے کسی نے ایک بڑے سے واٹر کلر لینڈ اسکیپ کو واش کے بعد پانی کی چلمچی ہی میں چھوڑ دیا ہو اور سارے رنگ پانی میں پھیل کر آپس میں گڈمڈ ہو جائیں۔ ریحان چھتری لگائے دیپالی کے قریب کھڑا تھا۔ اچانک اس نے بڑے غصے سے کہا، تم بھی جا رہی ہو؟ چلو بیٹی کلثوم، مولوی ابوالہاشم نے اسے آواز دی۔ وہ اور زینب بی بی اسے باضابطہ کلثوم ہی پکارتے تھے۔
انہیں یقین کامل تھا کہ بہت جلد یہ لڑکی ریحان کے ہاتھوں پر مشرف باسلام ہو کر اس سے نکاح کر لے گی۔ جانے ریحان نے ان دونوں بولے میاں بیوی کو کیا پٹی پڑھا رکھی تھی۔ زینب بی بی نے تو ایک رات ریحان سے بڑی رازداری سے کہا تھا کہ کلثوم کو مولوی صاحب کلمہ پڑھا دیں اور شربت کے پیالے پر نکاح ہو جائے۔ یوں بھی یہ برسات کا زمانہ اور شادیوں کا موسم تھا۔ ان بیچاری نے برسوں سے سینت کر رکھی ہوئی ایک نئی سوتی ساری بھی نکال کر ریحان کو پیش کر دی تھی۔ یہ ساری انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور جب ریحان نے ان کو سمجھایا کہ پہلے اسے گاؤں جا کر اپنے باپ سے بھی اجازت لینی ہے، تب وہ یہ ساری اپنی طرف سے تحفتاً دینے پر مصر رہی تھی۔ ریحان کے انکار پر انہوں نے کہا تھا ہمیں غریب سمجھ کر ہم سے یہ تحفہ نہیں لینا چاہتے ہو بھیا، اور رونے لگی تھی۔ لیکن ریحان بے حد سٹ پٹایا تھا۔ اس منظر والے واقعے کے بعد دیپالی سے یہ کس طرح کہے کہ یہ سرخ ساری بھی لے لو جسے پہنا کر زینب بی بی تمہیں دلہن بنانا چاہتی ہے۔ عجب گپلا ہو رہا ہے یہ، خدا کی قسم اس نے بے حد الجھ کر سوچا تھا، مگر زینب بی بی کا دل رکھنے کے لیے وہ ساری ان سے لے کر ٹرنک پر رکھے ہوئے اخباروں کے نیچے چھپا دی تھی۔ زینب بی بی کے جانے کے بعد دیپالی ریڈیو سننے کے لیے اس کمرے میں آئی اور ٹرنک پر بیٹھنے کے لیے اس پر سے اخبار اٹھائے تو نیچے سرخ ساڑی پر اس کی نظر پڑی، اور ریحان خود شرم سے سرخ ہو کر فوراً کمرے سے باہر بھاگ گیا تھا۔ دیپالی چھتری ذرا اونچی کر کے اس کی طرف مڑی، وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں دونوں کیا دیکھتے ہیں زینب بی بی اپنی شکستہ چھتری لگائے بغل میں ایک بنڈل دابے افتاں و خیزاں پگڈنڈی پر سے بھاگتی چلی آ رہی ہیں۔ نزدیک آ کر انہوں نے اخبار میں لپٹی ہوئی سرخ ساڑی دیپالی کے ہاتھوں میں ٹھونسی اور کچھ کہے سنے بغیر اسی صورت سے گھاٹ کی بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ چند قطرے ٹپ ٹپ بنڈل کے کاغذ پر گرے۔ دیپالی نے اوپر دیکھا، شاید بارش آ گئی، مگر وہ ریحان تھا جو اس کے قریب کھڑا تھا، یہ آنسو اسی کی آنکھوں سے گرے تھے۔ وہ دونوں چپ چاپ کھڑے دریا کے کنارے منظر کو دیکھتے رہے۔ کشتیوں نے لنگر اٹھا دیے تھے، بادبان کھول دیے گئے تھے، قسم قسم کی کشتیاں سطح آب پر بکھر چکی تھی۔ مولوی ابوالہاشم نے اپنی کشتی جیٹی سے لگا دی اور دوبارہ پکارا، کلثوم بیٹی، اللہ کا نام لے کر آ جاؤ، اللہ تم دونوں کا نگہبان، اللہ۔ دیپالی نے چپکے سے دل میں دہرایا اور سرخ ساڑی کا بنڈل مضبوطی سے بازوؤں میں جکڑ کر آگے بڑھے اور کود کر کشتی میں بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب کا چھوٹا لڑکا جو اب تک چٹائی کی چھت کے اندر دیپالی کا سامان رکھنے میں مشغول تھا، باہر نکلا اور دونوں باپ بیٹوں نے چپو سنبھالے۔ ریحان نے کاٹ کی سیڑھیوں پر آ کر الوداع کے لیے ایک ہاتھ اٹھایا اور پھر گرا دیا۔ عین اسی وقت ایک نوکا کشتیوں کی بھیڑ میں سے تیزی سے نکلتے سامنے آ کر مولوی صاحب کی کشتی سے لگ گئی۔ مولوی صاحب کا ہم شکل ایک داڑھی والا نوجوان کود کر گھاٹ پر اترا۔ اس نے اپنے باپ کو اور دیپالی کو آداب کیا اور ریحان کے پاس جا پہنچا۔ ریحان بھائی۔ ریحان جو اب تک سر جھکائے کھڑا تھا چونک پڑا۔ تم اس وقت کیسے؟ ابوالقاسم نے اپنی تہمت پر بندی پٹی کے نیچے سے ایک کاغذ نکالا اور آہستہ سے کہا، اما دیوی نے آپ کو کلکتے فوراً بلایا ہے، کل رات میرے پاس تندر۔ دیپالی نے صرف اتنا ہی سنا، اما دیوی نے آپ کو کلکتے بلایا ہے، اما دیوی نے آپ کو فوراً، اما دیوی نے آپ کو فوراً۔ کشتی گھاٹ سے الگ ہو کر پانی میں پہنچ چکی تھی۔ اما دیوی نے آپ کو فوراً بلایا ہے۔ شوکتی گھاٹ پر سے ریحان کی آواز آئی، ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، میں سیدھی ڈاکے جاؤں گی۔ اس نے یک لخت ذرا خشکی سے جواب دیا، ہاں ہاں، لیکن کچھ دور تک۔ ریحان تازہ انگریزی اخباروں کا پلندہ ابوالقاسم کے ہاتھ سے لے کر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ اب وہ دیپالی کے وجود سے بالکل بے خبر ہو چکا تھا۔ وہ چند منٹ تک اسی طرح کشتی میں بیٹھی رہی، پھر مولوی ابوالہاشم نے آنکھوں میں اسے اشارہ کیا کہ وہ گھاٹ پر اتر آئے۔ بوڑھے مولوی صاحب دنیا دیکھ چکے تھے۔ باب نمبر 16 ارجمند منزل۔ نواب قمرالزمان چودھری کا کتب خانہ ارجمند منزل کے بیرونی طویل برآمدے کے ایک سرے پر تھا۔ اس کمرے کے سیاہ و سفید ٹائلوں کے فرش پر بیش قیمت کشمیری قالین بچھا تھا، جس میں بنا ہوا شجر حیات کا ایرانی نمونہ اب کافی گھس چکا تھا۔ دیواروں کے برابر لیم شیم الماریاں استدا تھیں۔
ایک طرف آبنوس کی بڑی میز پر چاندی کا قلمدان اور کاغذ اور کتابیں نفاست سے موجود تھی۔ بڑے دریچے کے نیچے جو پہلو کے باغ میں کھلتا تھا، نواب صاحب کی آرام کرسی بچھی تھی اور چاندی کی نقشیں پتھر چڑھی نیچی چوکی پر پیچوان دھرا تھا۔ دیواروں پر سر سید حالی، سر سلیم اللہ اور شیر بنگال AK فضل حق کی تصویر آویزاں تھی۔ ڈھاکے کے مغل قلعے بلال باغ کا بڑا دل آویز واٹر کلر آتش دان کے اوپر اور بوڑھی گنگا کے کنارے شائستہ خاں کے دور میں بنی 7 گنبد مسجد کا واٹر کلر مقابل کی دیوار پر سجا تھا۔ بی بی پری کے مقبرے اور حسینی دالان کی مختصر تصاویر ایک الماری کے اوپر رکھی تھی۔ جناح صاحب کا دستخط شدہ پورٹریٹ میز کی عقبی دیوار پر آویزاں تھا۔ مسلم بنگال کے پرانے اور نئے بنگلہ اخبار شدھاکر، نبونور، بنگو مسلمانیر، شاہیتا پتریکار، اسلام پرچارک، المسلم اور ہیر کے مجلد فائل اور الحلال پیسہ اخبار، ہمدم زمیندار اور ڈھاکے سے شائع ہونے والے پرانے اردو رسالوں جادو اور المشرق کے فائل ایک الماری میں مکفل تھے۔ دوسری الماریوں میں بنگلہ، فارسی اور اردو کی کتابوں اور قدیم نسخوں کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ انگریزی کتابوں کی تعداد مقابلتاً کم تھی۔ جولائی سن 41 کے ایک اتوار کی صبح نواب قمر الزمان چودھری اپنی رام کرسی پر نیم دراز پیچوان کی نئے منہ میں لگائے صوبائی مسلم لیگ کے ماہانہ جلسے کے لیے، جو تیسرے پہر کو ارجمند منزل کے بڑے ہال میں منعقد ہونے والا تھا، اپنی تقریر لکھنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ تازہ اخبارات کا اخبار ان کے نزدیک اخروٹ کی کشمیری میز پر موجود تھا۔ نواب صاحب آنکھیں بند کیے اپنی بلند پیشانی پر انگلی پھیرتے ہوئے تقریر کا افتتاحی پیراگراف سوچ رہے تھے۔ چند منٹ بعد انہوں نے فاؤنٹین پین اٹھا کر بنگلہ میں تقریر لکھنا شروع کر دی۔ نواب قمر الزمان چودھری بڑی بڑی آنکھوں والے ایک وجیح و ملیح 50 سالہ سکہ وزادار اسٹوکریٹ تھے۔ ان کے والد نواب نور الزمان مرحوم ضلع فرید پور کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ انہوں ہی نے ارجمند منزل تعمیر کروا کر ایبسینٹی لینڈ لارڈ کی حیثیت سے ڈھاکے میں اقامت اختیار کی تھی۔ نواب صاحب مرحوم نے خود کو نوابین ڈھاکہ کے توڑ کا رئیس سمجھنے کے شوق میں راگ رنگ تھیٹر اور دوسرے رئیسانہ مشاغل پر بے تحاشا روپیہ اٹھایا تھا۔ اس وجہ سے اب بھی ان کے جانشین نواب قمر الزمان کا شہر کے چوٹی کے مسلمان روسا میں شمار ہوتا تھا۔ نواب نور الزمان مرحوم کو سیاست سے بھی دلچسپی تھی۔ 1906 میں ڈھاکے میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو وہ اس کے اولین اراکین اور سرپرستوں میں شامل تھے۔ ڈھاکے کے اکثر مسلمان رئیسوں کی مانند نواب صاحب مرحوم کے یہاں بھی اردو کا چرچا تھا اور بچوں کو گھر پر بنگلہ کے ساتھ ساتھ اردو پڑھائی جاتی تھی۔ نواب قمر الزمان کی والدہ نور النساء بیگم دہلی اور لاہور کے زنانہ رسالوں عصمت اور تہذیب نسواں کی خریدار تھیں، اور مرسلہ بیگم نور الزمان چودھری ڈھاکہ بنگال کی طرف سے کبھی کبھی اصلاح معاشرت پر ان کے مضامین ان جریدوں میں شائع ہوا کرتے تھے۔ ان کی بہو یعنی بیگم قمر الزمان کشتیہ ضلع کے ایک خالص بنگالی اسپیکنگ زمیندار کی بیٹی تھی۔ انہیں اردو بالکل نہیں آتی تھی، مگر جہاں آرا اور اس کے بھائی اور بہنوں کو گھر پر اردو پڑھائی گئی تھی۔ اس وقت جب نواب قمر الزمان اپنی خاموش اسٹڈی میں سکون سے بیٹھے تقریر لکھ رہے تھے، باہر کافی شور مچ رہا تھا۔ کوٹھی کے وسطی ہال میں لیگ کے جلسے کے لیے ایک قطار میں کرسیاں بچھائی جا رہی تھیں۔ پوربی مالی رام سرن اسٹیج کی میز پر رکھے گلدان میں پھول سجا رہا تھا۔ باقی دوسرے ملازمین کمرے کی صفائی میں لگے تھے، لیکن اندر زنان خانے میں جس قدر چہل پہل اور رونق تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ 3 دن بعد نواب قمر الزمان چودھری کے فرزند اور جانشین نوابزادہ نیر الزمان کی بارات چڑھنے والی تھی۔ شادی کے جوڑے سل رہے تھے، جوہری پھیرے لگا رہے تھے، گیت گائے جا رہے تھے، فرید پور سے رشتہ دار آنے شروع ہو گئے تھے۔ بارات دناج پور جائے گی۔ تقریر لکھتے لکھتے نواب صاحب نے اٹھ کر رسالوں کی الماری میں سے المشرق کا فائل نکالا۔ یہ ماہانہ رسالہ تقسیم بنگلہ
کے بعد جب لارڈ کرزن نے آسام اور مشرقی بنگال کو ملا کر مسلم اکثریت کا ایک صوبہ بنا دیا تھا۔ مسلم بنگال کی ایک مشہور ہستی حکیم حبیب الرحمن نے 1906 میں نکالا تھا تاکہ اردو کے ذریعے بقیہ مسلمانان ہند سے ذہنی اور سیاسی رابطہ قائم کیا جا سکے۔ یہ پاکستان کی اولین داغ بیل تھی۔ نواب قمر الزمان نے اپنی تقریر میں اس رسالے کے پہلے شمارے کے ایڈیٹوریل میں سے ایک اقتباس نقل کیا۔ 16 اگست 1906 اگر غور سے دیکھیے تو کسی سعید تاریخ ہے کہ اس دن ہم کو زندگی اور موت اور مرض و صحت کا پورا احساس ہوا اور ہم خواب اور نیم خوابی سے گھبرا کر اچانک چونک پڑے۔ مسلمانوں کے لیے اب کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ بحیثیت برٹش انڈیا کے ایک مستقل آرگنائزیشن قائم کرے۔ بنگالی اخباروں کے طرز تحریر اور درست لہجے سے اب ہمارا کلیجہ منہ تک آ گیا ہے اور ہم کچھ نہیں جانتے کہ آخر ہماری حالت کیا ہوگی۔ ہم اپنے لیڈروں کے متعلق کون سی پھپتی ہے جو روزانہ نہیں سنتے۔ ہمارے لیڈر کیوں بڑے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بہت سا ذاتی نقصان برداشت کر کے صرف اس لیے پارٹیشن کے موعد ہوئے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے مفید ہے، اس لیے کہ انہوں نے باوجود ملکی ہمدرد ہونے کے نام نہاد سودیشی تحریک میں جو پارٹیشن کے استراد کے لیے ایک آلہ ہے، شراکت گوارا نہ کی کہ اس سے اپنی قوم گھاٹے میں رہتی۔ اقتباس کا بنگالی ترجمہ کرنے کے بعد انہوں نے فائل بند کی اور 1906 سے لے کر اب تک کی سیاسی جدوجہد کا مختصر تذکرہ قلم بند کرنے کے بعد میز پر بکھرے ہوئے اخباروں میں مسلم لیگ کے ہفتہ وار اخبار ڈان کا تازہ شمارہ تلاش کرنے لگے۔ اس شمارے میں مجوزہ پاکستان کا تفصیلی نقشہ شائع ہوا تھا اور نواب صاحب اس نقشہ کے حوالے سے بنگال و آسام کے متعلق چند اہم نکات اپنی تقریر میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ پرچہ نہیں ملا جو کل شام کی ڈاک میں دہلی سے آیا تھا تو انہوں نے ذرا بے دماغ ہو کر گھنٹی بجائی۔ ایک ملازم کتب خانے کے دروازے کا ادو مخملی پردہ سرکا کر اندر داخل ہوا۔ تازہ ڈان اخبار، نواب صاحب نے کہا۔ نیجر میاں سے پوچھو، وہ تو نہیں اٹھا لے گئے، ان سے کہنا ہمیں پاکستان کا نقشہ چاہیے۔ حضور پاکستان کا نقشہ تو نیئر میاں نے اس میں سے کاٹ کر باہر برآمدے میں دیوار میں لگا دیا تھا۔ فرمائیے تو اکھیڑ لاؤں مگر دیوار خراب ہو جائے گی۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، رہنے دو، جاؤ۔ ملازم باہر چلا گیا۔ نواب صاحب پھر لکھنے میں مصروف ہو گئے اور اس وقت عبد القادر کوچوان کی کھڑکھڑاتی ہوئی گھوڑا گاڑی ارجمند منزل کی برساتی میں داخل ہوئی۔ دیپالی سرکار گاڑی کے دروازے کی چٹخنی کھول کر نیچے اتری۔ عبد القادر کو کرایہ ادا کیا۔ عبد القادر حسب معمول سر جھکائے گھوڑے کو ہنکاتا آگے بڑھ گیا۔ سر جھکائے دیپالی برآمدے کی سیڑھیاں چڑھی، لیکن اندر جاتے ہوئے اس کی نظر صدر دروازے کے برابر والی دیوار پر پڑ گئی جہاں پام کے گملے کے اوپر نیّر الزمان نے مجوزہ پاکستان کا نقشہ ڈرائنگ پنوں کے ذریعے لگا دیا تھا۔ دیپالی ٹھٹک گئی اور آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ پنجاب، آسام، بنگال، کشمیر، سرحد و سندھ، بلوچستان۔ وہ تیوری پر بل ڈال کر بڑے غور سے اس نقشے کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تک ملازم ہال میں کرسیاں لگا کر جا چکے تھے اور طویل برآمدہ خاموش پڑا تھا۔ اتنے میں ایک گمبھیر نرم آواز نے اسے چونکا دیا۔ دیپالی بیٹی، کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے مڑ کر دیکھا۔ نواب قمر الزمان اپنے کتب خانے کے دروازے میں کھڑے شفقت سے مسکرا رہے تھے۔ اسے جہاں آرا کے بابا بہت اچھے لگتے تھے، اس قدر مہذب اور نفیس اور خوش اخلاق، گو ان سے باتیں کرنے کا بہت کم اتفاق ہوتا تھا، لیکن وہ خود اپنے باپ کی اتنی منہ چڑھی اور لاڈلی تھی۔ اس نے نواب صاحب سے بھی بے تکلفی سے بات کر لیتی تھی اور ان سے ذرا خائف نہ تھی۔ اب اس نے آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے کاکا؟ بیٹی تم تو جاننا چاہیے، ایک روز بہت جلد انشاءاللہ جب پاکستان بن جائے گا تو تم پاکستانی ہوگی۔ میں کاکا، اس نے اسٹڈی کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دریافت کیا۔ نواب صاحب نرمی سے ہنسے۔ اپنی ساری اولاد میں جہاں آرا ان کو سب سے زیادہ پیاری تھی، اس وجہ سے جہاں آرا کی سہیلیوں کا وہ بڑا خیال کرتے تھے، علاوہ ازیں دیپالی ان کے پرانے دوست کی لڑکی تھی۔
اتنی دیر میں کیوں آئی؟ تمہارا صبح سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اب جاؤ جلدی اندر، جہاں آرا تمہارے لیے بہت سا کام لیے بیٹھی ہے۔ ابھی جاتی ہوں کاکا، مگر پہلے آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی، دیپالی نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ہاں پوچھو بیٹی، آؤ۔ نواب صاحب نے پردہ ہاتھ سے ایک طرف کو اٹھا دیا۔ دیپالی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ نواب صاحب جا کر اپنی آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ دیپالی قریب کے ایک صوفے پر ٹک گئی۔ تمہارے باپ کیسے ہیں؟ اچھی طرح ہیں۔ اچھا ذرا میں یہ کاغذ پتر سمیٹ لوں، پھر تم سے بات کرتا ہوں، نواب صاحب نے اینک کیس میں رکھ کر کاغذات ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سرکار اسکول میں نواب قمر الزماں کے ہم جماعت تھے۔ ڈاکٹری پاس کرنے کے بعد کچھ عرصہ وہ ارجمند منزل کے فیملی ڈاکٹر رہے۔ مارے دوستی کے فیس نہیں لیتے تھے، اس لیے نواب صاحب نے فیس کی بجائے تحفے تحائف ان کے گھر بھجوانے شروع کیے۔ ڈاکٹر سرکار نے ارجمند منزل ہی آنا چھوڑ دیا۔ نواب صاحب کو ان کی مالی حالت کا خوب اندازہ تھا۔ درگا پوجا اور عید کے مواقع پر جہاں آرا نے دیپالی کو ساریاں تحفے میں دیں تو ان کو دیکھ کر ڈاکٹر سرکار کا منہ اتر گیا۔ انہوں نے دیپالی سے کہا، جب تم اس کو کچھ دے نہیں سکتی تو اس سے لیتی کیوں ہو؟ لہذا یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ بھائی ہم کیا کریں؟ نواب قمر الزماں نے اخباروں کا پلندہ ایک تپائی پر سرکاتے ہوئے کہا، ہمارے یہاں تم جانتی ہو بیماری کا سلسلہ کتنا رہتا ہے۔ جہاں آرا کی ماں اختلاج قلب کی مریضہ ہے، آئے دن ڈاکٹر کی حاجت، مگر تمہارے باپ ایسی الٹی کھوپڑی کے آدمی ہیں، مجبوراً ہم نے ڈاکٹر گوش کو لگا لیا۔ بتاؤ بھلا اگر ڈاکٹر اور وکیل دوستوں سے فیس لینا چھوڑ دے تو کرے کیا کرے؟ آپ ان کو سمجھائیے، دیپالی نے کہا۔ خپتی ہیں، ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ تم بتاؤ بیٹی، ایسی پریشان سی کیوں نظر آ رہی ہو؟ اور تمہارا شانتی نکیتن کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے کاکا، بنوئے بابو ایک روز ملے تھے، بتلا رہے تھے کہ تم چھٹیوں میں گھر آنے کے بجائے لوک گیت جمع کرنے سنتھال پر پرگنا چلی گئی۔ جی ہاں کاکا، دیپالی نے بڑی بے چینی سے مجرموں کی طرح صوفے پر پہلو بدلا۔ بیچارے بہت سخت پریشان تھے کہ برسات کا زمانہ ہے، جانے کہاں ماری ماری پھر رہی ہوگی، کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ دیپالی اپنے آپ سے نظریں چرا کر دریچے سے باہر دیکھنے لگی، جہاں کاسنی پھول کھلے تھے۔ کیسا پرسکون سہانا اتوار کا دن تھا، مگر نہ جانے کیوں دل کو پنکھے سے لگ گئے۔ اور پاکستان کا نقشہ، اس نے بابا کو اتنا بڑا دھوکہ دینے کے احساس کو نظر انداز کرنے کی سعی کرتے ہوئے دوبارہ نواب صاحب کو مخاطب کیا۔ پاکستان واقعہ بن جائے گا کاکا، انشاءاللہ۔ اب وہ کاغذات ایک طرف رکھنے کے بعد آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر کسی سوچ میں کھو چکے تھے۔ دیپالی نے ان کے خیالات میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھا اور دیوار پر لگے واٹر کلر کو دیکھنے لگی۔ ڈھاکے کے آثار الصنادید، قلعہ لال باغ، ست گنبد مسجد، بی بی پری کا مقبرہ، حسینی دالان۔ نواب قمر الزماں بنگال کے اس اسلامی ماضی کے وارث ہیں، دیپالی نے سوچا، اور اسے یاد آیا اس کی جنم بھوم سیمن سنگھ کے وسیع و عریض سرسبز علاقے میں ہندو اور بودھ بنگال کے پرفسوں اور لرزہ خیز کھنڈر بھی موجود ہیں۔ تو میں صرف اس ہندو ماضی کی وارث ہوں۔ اس ماضی اور اس اسلامی ماضی کی وراثت کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن ریحان نے سندر بن میں ایک روز اس سے کہا تھا، تاریخ اب سے آپ ہمیں سمجھا دیتی ہے، اس لیے کہ ہم خود تاریخ ہیں۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیاں تاریخ کی مجموعیت کی سب سے بڑی تفسیر ہیں۔ نواب صاحب آنکھیں بند کیے پیچوان کے آہستہ آہستہ کش لگا رہے تھے اور غالباً دیپالی کی موجودگی سے بے خبر ہو چکے تھے۔ دیپالی نے انہیں دیکھا، مہذب، نیک، نفیس، شریف انسان، مسلم لیگ کے لیڈر، لیکن اپنی نیک نفسی اور خلوص نیت کے باوجود ان کو عبدالقادر کوچوان کے مسائل کا صحیح احساس ہے۔ عبدالقادر کوچوان پاکستان کے قیام سے مستفید ہوگا؟ مجھے یہ سب کون سمجھائے؟ ریحان نے کہا تھا، دیپالی، ہندوستان کے 90% انسان مفلس ہیں اور اہل ثروت مفلسی کی تلخی، کم مائگی، کمتری اور بے عزتی کے احساسات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ زندہ رہنے کی جدوجہد کلچر اور اخلاق اور مذہب اور فلسفے پر پانی پھیر دیتی ہے، انسان کو جھوٹا اور گھٹیا اور کمینہ اور کردار سے عاری بنا دیتی ہے۔ ہم ہندوستانی اسی لیے جھوٹے اور کمینے اور کردار سے عاری اور بے ایمان ہیں۔ ماضی سنہرا تھا کیونکہ آبادی کم اور گیہوں اور چاول وافر تھے۔
لیکن کولونیل نظام اور بڑھتی ہوئی آبادی نے ملک کا کچومبر نکال دیا، ہندوستان والوں کو جھوٹا اور بے ایمان بنا دیا۔ ہر کولونیل ملک کے باشندے لامحالہ گھٹیا اور کردار سے عاری ہو جاتے ہیں۔ غلامانہ ذہنیت بے معنی اصطلاح نہیں ہے۔ سورج اب نصف النہار پر پہنچنے والا تھا۔ کتب خانے کے وسیع دریچوں سے آتی ہوئی اس کی کرنوں نے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے، صوبیدار بنگال شہزادہ محمد اعظم کے بنوائے قلعہ لال باغ کی بڑی پینٹنگ کو جلملا دیا۔ دیپالی مسحور ہو کر اس پینٹنگ کو دیکھا گی۔ ریحان نے کہا تھا، وہ اب اس طرح سوچ رہی تھی جس طرح پادری بنرجی بات بات پر اس سے کہا کرتے تھے۔ یسوع نے کہا تھا، ریحان نے کہا تھا، ہمارے بنگال کی ڈاکے کی مسجدیں، قلعے، پرانے محلات اور ہماری مصنوعات، ہماری سنگیت اور سنگ تراشی، یہ سب اس سنہرے رومانی ماضی کے یادگار ہیں، لیکن اسی ڈاکے شہر کا موجودہ فرقہ وارانہ کھنچاؤ اور افلاس برطانوی کولونیلزم کا ثبوت ہیں۔ جس دھرتی پر کھانے کو کم ملے گا وہاں فرقہ وارانہ کشمکش ناگزیر ہے کہ سب ایک دوسرے کے منہ سے روٹی چھین کر اپنے پیٹ کی آگ بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ جنگل کا قانون ہے۔ برطانوی نظام ایک ایسی دکان ہے جس کے سامنے کھڑے ہوئے قطار اندر قطار مختلف ہندوستانی فرقے اپنے اپنے کشکول سنبھالے، جولیاں پھیلائے ایک دوسرے کو دھکیل کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور سر پھٹول میں مصروف ہیں، اور یہ بھوکے فرسٹریٹڈ اب نارمل عوام آپس میں فساد کر کے ملک کی قسمت کا آج کل فیصلہ کروا رہے ہیں۔ ہاں بھائی دیپالی کیا پوچھنا چاہتی تھی؟ نواب صاحب نے ایک دم زور سے پیچوان گڑگڑا کر آنکھیں کھولتے ہوئے دریافت کیا۔ دیپالی چونک پڑی، پھر اس نے کہا، کاکا آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ملک تقسیم ہو جائے؟ نواب صاحب چند سیکنڈز تک پیچوان گڑگڑاتے رہے اور پھر رسان سے کہا، بیٹی تم کو یہ معلوم ہے کہ سارے ہندوستان کے مسلمان تباہ حال ہیں۔ ایک وقت تھا اسی بنگال کا مسلمان خوشحال اور آسودہ تھا۔ صرف اس صوبے میں 1,00,000 اسلامی مدارس تھے بیٹی، 1,00,000 مدرسے۔ اب یہاں مسلمانوں کی غربت اور جہالت کی کیا حالت ہے؟ خود تمہارے گرو دیو ٹیگور بنگالی مسلمانوں کی اقتصادی پسماندگی اور ان کے ساتھ سماجی بے انصافی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ مگر کاکا، آزاد متحدہ ہندوستان میں بھی تو مسلمان خوشحال ہو سکتے ہیں۔ متحدہ ہندوستان میں ہرگز نہیں، انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اور ہندوستان متحد کب تھے؟ اسے انگریزوں نے متحد کیا۔ دیپالی تم میری بچی ہو، میں تم سے کیا بحث کروں؟ میں تو اب تمہارے بابا سے بھی بحث نہیں کرتا۔ جوانی کے زمانے میں ہم دونوں خوب جگڑتے تھے، جب وہ احمق الدین اپنے باپ دادا کی بچی کچی زمینیں بیچ کر کانگریس میں گھس گئے تھے، جیل چلے گئے تھے۔ انہوں نے پھر پیچوان کی نئے منہ سے لگائی۔ کاکا میں بچی نہیں ہوں، دیپالی نے الجھ کر کہا، میں آپ سے یہ باتیں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ نواب صاحب نے ذرا اداسی سے مسکرا کر اسے غور سے دیکھا اور کہنے لگے، میں بھول گیا تھا تم اس سر پھرے بیچارے دینش بابو کی بھتیجی ہو، تم بھی سر پھری ہوگی، مگر آج ایک نصیحت کرتا ہوں، قومی جدوجہد کے چکر میں تم کسی آفت میں نہ پھنس جانا، تمہارے باپ پہلے ہی ایک بہت بڑی قربانی دے چکے ہیں۔ قربانی؟ دیپالی نے ہنس کر کہا، تیاگ اور قربانی تو اس دیش کی پرانی روایات ہیں کاکا، گوتم بدھ سے لے کر مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو تک سب قربانیاں دیتے آئے ہیں، تیاگ اور قربانی، تیاگ اور قربانی۔ نواب صاحب ذرا مسکرا کر چپ ہو رہے۔ نہیں کاکا، دیپالی نے بڑے دکھ سے کہا، ملک کو تقسیم نہ ہونے دیجیے بیٹی، نواب صاحب نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میرا اور تمہارا نقطہ نظر اب بالکل جداگانہ ہے، میں تم سے کیا کہوں؟ پھر انہوں نے کرسی پر پہلو بدلا اور قریب کی میز پر سے اپنی نامکمل تقریر اٹھا کر بے دہانی سے اس کے اوراق پلٹتے ہوئے دہرایا، بالکل جداگانہ ہے۔ ہم 1906 کی تقسیم بنگال سے خوش تھے کیونکہ اس میں ہمارا اقتصادی فائدہ تھا۔ تم لوگوں نے اسے اپنے سیاسی عزائم پر ضرب کاری سمجھا اور اس کو ختم کرنے کے لیے تشدد کی تحریک شروع کر دی اور بم پھینکنے لگے۔ یہ بم پھینکنے والے تمہارے ہیرو قرار پائے۔ بیٹی معاف کرنا، تم نے ہی یہ ذکر چھیڑا ہے، اور تم کہتی ہو کہ تم اب بڑی ہو گئی ہو اور سمجھدار ہو، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں، اسی ڈاکے میں تقسیم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے انگریزوں پر بم پھینکنے والوں کے 500 خفیہ گروہ تھے۔
500 काका? दीपाली ने आंखें फैलाकर दोहराया और सोचा, मैं उस बम फेंकने वाले खुफिया गिरोह की रवायात की पैरवी हूँ और नवाब कमरुज़्ज़मान चौधरी मुखालिफ कैंप में है। ऐसा क्यों हुआ? बंगाल की मुस्लिम अक्सरियत का यकीनन इस तकसीम से फ़ायदा था। तुमने तो बेटी गांव में हिंदू महाजन और हिंदू ज़मींदार के पंजे में फंसे मुसलमान कसान की हालत नहीं देखी। आप भी तो ज़मींदार हैं काका। ठीक है, नवाब साहब ने ज़रा झंझलाकर पेचवान की नए अलग की और घंटी बजाई। चंद सेकंड में मुलाजम एक ताबे फरमान जिन की तरह नमूदार हुआ। नवाब साहब ने अबरू से पेचवान की तरफ इशारा किया। मुलाजम चिलम ताज़ा करने के लिए बाहर ले गया। नवाब साहब दीपाली की तरफ मुतवज्जा हुए। क्या तुम्हारी कांग्रेस में ज़मींदार और सरमायादार शामिल नहीं? मैं कांग्रेसी नहीं हूँ काका। फिर क्या हो? वो दफातन चौंक उठे। तुम बेटी कहीं कम्युनिस्ट तो नहीं हो गई? बंगाल में आजकल ये नई वबा फैल रही है। उन्होंने बड़ी आर्जदगी और तरद्दुद से उस पर नज़र डाली। जी नहीं, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ काका। नवाब साहब को उसका इनकार कतई यकीन न आया। वो तासुब के साथ सर हला किए। दीपाली ने ज़रा बेखौफी से कहा, काका मैं तो महज देश की खिदमत करना चाहती हूँ, हसूल आज़ादी की खातर। ज़रूर खिदमत करो बेटी, आज़ादी हासिल करो, मगर ये आज़ादी मुसलमानों के लिए नहीं होगी। इतनी तलखी इनके ख्यालात में है। दीपाली ने लर्ज कर सोचा, तो हम लोग रेहान और सारे साथी महज एक मसनूई गैर हकीकी ख्याली दुनिया आबाद कर रहे हैं। जिन ताज़ा चिलम लेकर अंदर आया, चिलम पेचवान पर रखी और चंद कदम पीछे हटकर दरवाजे से बाहर निकल गया। नवाब साहब की तरफ पीठ करके न जा सकता था। दीपाली ने नवाब साहब से दरियाफ्त किया, काका ये क्यों कहा जाता है कि मुस्लिम लीग सिर्फ नवाबों और राजाओं की जमात है, जैसे राजा महमूदाबाद, नवाबजादा लियाकत अली खान और जैसे नवाब कमरुज़्ज़मान चौधरी? वो खिलखिला कर हंसने लगी। नवाब साहब ने तपाई से टिकी हुई चांदी की मूठ वाली छड़ी उठाकर उसे गोया पीटने का इरादा जाहिर किया और पेचवान का एक कश लगाकर बोले, बनोए चंदर ने अपने लाड प्यार में तुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया। नहीं बताइए काका, वो मचल कर बोली। नवाब साहब तिवरी पर बल डालकर उसे देखते रहे। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कहा, दीपाली बेटी, तुम्हारे ठाकर दादा भी ज़मींदार थे और उनकी और मेरे वालिद मरहूम की आपस में खासी दोस्ती थी। दोनों के यहाँ नाच गाने और नाटक की महफिलें जमती थी और ऐश होते थे। और ये दोनों बुज़ुर्ग, मेरे अब्बा मरहूम और तुम्हारे ठाकर दा, अंग्रेज़ों के वफादार थे। फिर वो जैसे यक लख्त पुरानी बातें सोचने लगे। चंद लहज़ों बाद उन्होंने कहा, स्कूल में बुनाए चंदर और मैं हम जमात थे। बुनाए शायद 5-6 साल मुझसे छोटा है, मगर मुसलमान रईस ज़्यादा होने के कारण मेरी अंग्रेज़ी तालीम खासी बेपरवाही और देर में शुरू करवाई गई। खैर, वो आंखें बंद करके अबरुओं पर दाहिने हाथ की उंगली और अंगूठा फेरने लगे और फिर कहा, हमारा एक और क्लास फेलो भी था, वो सैयद मुर्तज़ा हुसैन, जो अब बड़ा कट्टर नेशनलिस्ट मुसलमान है और तुम्हारे विश्वा भारती में पढ़ाता है। खैर, फिर तुम्हारे बाप और चाचा अपनी कौमी तहरीक में शामिल हो गए। वो जिस सियासत में शामिल हुए वो मेरे नज़दीक मुसलमानों की मुखालफ सियासत है। क्या तुम समझती हो मुझे बेचारे दिनेश की शहादत का सदमा नहीं हुआ? अब भी जब उसकी आंखें और शक्लें और बातें याद आती हैं दिल कट कर रह जाता है। मगर बेटी, मुझे अफसोस यही है कि वो गुमराह था और अपनी जान उसने बेकार ज़ाया की। ये तशद्दुद पसंदी और बम फेंकना और गोली मार देना, इस तरीके से क्या बरतानिया की ताकत का मुकाबला किया जा सकता है? मगर अब बहरहाल इस तहरीक का ज़ोर कम पड़ चुका है। खैर भाई दीपाली, ये बड़े गुंजलक मामले हैं, बड़ी होगी तो समझोगी। अभी नौउम्री का जोश है और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रही हो, मगर सड़ दड़ की बाजी सोच समझ कर लगाना चाहिए। और बीबी, तुम इस फलकत ज़वदा ज़माने में पैदा हुई, तुम बेचारी ने देखा ही क्या है। तुम तो सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी चंदर कुंज ने भी कभी अच्छे दिन देखे थे। मैं समझता हूँ अगर तुम्हारे ठाकर दादा के ज़माने की अमारत थोड़ी सी अभी तक बाकी होती तो शायद तुम इस जोशो खरोश से नवाबों और अमीरों की मुखालिफ ना होती। लेकिन उमर आए तो अब भी बड़ी रईसजादी हैं, दीपाली ने कहना शुरू किया। हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने सुना है कि बैरिस्टर परितोष राय की लड़की तुम सब की सुरगना और गुरु बन गई है, मगर मैं उसके मुतल्लिक कुछ कहना नहीं चाहता। दीपाली, मैं पुरानी वजह का आदमी हूँ, मेरे ख्यालात पर तुमको गुस्सा ही आएगा। खैर, तो तुम मुझसे डिस्कस क्या करना चाहती थी?
وہ پھر مسکرانے لگے۔ کاکا میں صرف یہ کہہ رہی تھی، دیپالی نے اب ذرا غیر یقینی لہجے میں کہا، کہ بٹوارے کے بجائے اتحاد کی بھی تو کوشش کی جا سکتی ہے۔ اتحاد کہاں ہے؟ پنجاب کا آریہ سماج اور مہاراشٹر اور بنگال کی ہندو تجدید پرستی اتحاد کی نشانیاں ہیں۔ میں دوسرے صوبوں کے متعلق تو نہیں جانتا کاکا، مگر ہمارے بنگال کے ہندو اور مسلمانوں کا کلچر تو بالکل ایک ہے۔ مانتا ہوں بھائی، یہاں کا کلچر ایک ہے، یہاں کی لوک سنگیت، لوک ساہتہ، ہر چیز میں مسلمانوں کا کتنا بڑا حصہ ہے، مگر ہندوؤں نے کبھی اس کا اعتراف کیا؟ بنگالی کلچر سے ان کی مراد محض ہندو بنگالی کلچر ہوتی ہے۔ پچھلی صدی میں تو زور شور سے یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ بنگلہ مسلمانوں کی زبان ہی نہیں، بنگلہ ادب اور تہذیب صرف ہندوؤں کا ورثہ ہے۔ کیا ہم اتحاد نہیں چاہتے تھے؟ خدا کی قسم ہم اتحاد چاہتے تھے، اور پچھلے 800 سال کی تخلیق شدہ بنگالی لوک سنگیت اور ادب اس کا مکمل ثبوت ہے۔ مگر اب مسلمانوں سے اتنی نفرت، ان کے لیے حقارت کا ایسا رویہ، تم نے آنند مٹھ پڑھا ہے؟ دیپالی نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن بنگال کے مسلمان پسماندہ اور مفلس کسان اور ماہی گیر اور ملاح اور کاریگر ہیں، اپنی مدافعت میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تمہارا ہندو بنگالی پریس نواب سر سلیم اللہ کو انگریز کا پٹھو کہتا ہے، اور یہ جو اتنے بنگالی ہندو نائٹ ہیں، یہ انگریز کے پٹھو نہیں؟ دیپالی خاموش رہی۔ نواب صاحب نے ذرا جوش سے بات جاری رکھی۔ تم بنگالی کلچر کے اتحاد کی بات کرتی ہو، بالکل صحیح ہے۔ 100-150 سال قبل تک یہ کلچر واقعہ ایک تھی۔ راجہ رام موہن رائے عربی اور فارسی کے عالم تھے۔ نوابین مرشد آباد کے دور تک ہندو شرفا فارسی پڑھتے تھے۔ تمہارے گرو دیو، جن کا خاندانی نام انگریزوں نے ٹھاکر کے بجائے ٹیگور کر دیا، ٹھاکر کا یہ خطاب اس کا خاندان کو بنگال کے مسلمان نوابوں نے ہی دیا تھا، تم یہ بات جانتی ہو؟ دیپالی نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ ایک زمانے میں یہ ٹھاکر خاندان پیر علی برہمنوں کا گھرانہ کہلاتا تھا، کیونکہ انہوں نے کنوجی برہمنوں کی ذات پات کی قیود توڑ کر مسلمان نوابوں کے یہاں ملازمت کر لی تھی۔ خود اپنا نام دیکھو، سرکار، مجموعہ داریہ، مزمہ دار، تلکہ دار اور قانون گو، یہ سب بنگالی کا ستھوں کے مغل عہدے تھے، جو اب تمہاری ذات بن چکے ہیں۔ نواب صاحب نے پیچوان کی نہ ایک طرف رکھی اور لمبی سانس لی۔ مگر کاکا، دیپالی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہندو تجدیدیت کے ساتھ مسلم تجدیدیت بھی تو شروع ہوئی بنگال میں۔ سندر بن میں اسے ریحان نے ایک شام وہابی تحریک کے متعلق بتایا تھا، جس کی زیر قیادت مسلمان مولوی 19ویں صدی میں بنگالی مسلمان کسانوں سے کہتے پھرتے تھے کہ وہ اپنے ہندوانہ رسم و رواج ترک کر دیں، اور پھر لڑوا دیا انگریزوں نے آپس میں۔ اس نے بآواز بلند کہا، ہر بات کا الزام انگریزوں کے سر تھوپنا بالکل غلط چیز ہے۔ تم لوگ چند مفروضوں کی بنا پر اپنی ساری دلیلیں پیش کرتے ہو۔ انہوں نے گھڑی دیکھی اور چونک کر کہا، تمہارے ساتھ اسی بیکار کی مغز سوزی میں اتنا وقت نکل گیا، مجھے ابھی تقریر بھی تو لکھنی ہے۔ انہوں نے تپائی پر سے کاغذ اٹھایا۔ کاکا، مجھے سنائیے اپنی تقریر، بھاگ جاؤ۔ نہیں کاکا، اس نے ان کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیا اور نامکمل صفحہ پڑھنے لگی۔ اس گئی گزری حالت میں بھی مسلمانان بنگال نے عیسائی مبلغین کے خلاف اور ہندو احیاء کی مدافعت میں اخبار اور رسالے نکالے، اور ہمارے لیڈر قوم کی بے چارگی پر خون کے آنسو روتے رہے۔ بھائیو، واقعہ یہ ہے کہ 1857 کے بعد سے آج تک لاہور سے لے کر چٹگام اور دہلی سے لے کر مدارس تک کے مسلمان محض خون کے آنسو روتے رہے ہیں، مگر اب عمل کا وقت آ گیا ہے۔ دیپالی نے پڑھ کر کاغذ میز پر رکھ دیا۔ نواب صاحب المشرق کا فائنل الماری میں واپس رکھنے کے لیے آرام کرسی سے اٹھے۔ دیپالی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے مسلم احیاء کے متعلق کسی کانگریسی کی کتاب پڑھی ہوگی؟ جی نہیں کاکا، ریحان کا نام اس کی زبان پر آتے آتے رہ گیا، ایسے ہی بس ادھر ادھر سے سنا ہے۔ نواب صاحب الماری کھول کر کتابوں کا جائزہ لینے لگے۔ دیپالی نے دریچے سے باہر جھانکا۔ ریحان نے کہا تھا، آج سے 200 برس قبل تک بہت سے بنگالی صوفی گورکھ وجے جیسے ناموں کی کتابیں لکھتے تھے اور وشنو پد گاتے تھے۔ بہت سے صوفیوں کے سلسلے تنترک یوگ تک ہم شکل تھے۔ بنگالی خانقاہوں میں ایک اچھا خاصا مسلم یوگ ساہتہ تخلیق ہو چکا تھا۔ مدار شاہ کے فقیر اور ہندو یوگی
تقریباً ایک جیسے تھے، اور یہ مداری، فقیر اور ہندو سنیاسی 1770 کے بیانک قحط کے بعد کمپنی کی افواج سے لڑتے پھرتے پھرے تھے۔ ریحان نے بتایا تھا کہ ایک مرتضیٰ شاہی فقیروں کا سلسلہ تھا جس کے گرو سید مرتضیٰ آنند نے یوگ کلندر اور وشنو بھجنوں کی ایک کتاب لکھی تھی۔ ایک شادی شدہ برہمن زادی ان پر عاشق ہو کر ان کی چیلی بن گئی تھی۔ اس کا نام آنند مایا دیوی تھا، اس لیے وہ مرتضیٰ آنند کہلاتے تھے۔ مثال کے طور پر ریحان نے کھنکار کر گلا اضافہ کیا، جس طرح خاکسار کو باؤل فقیر سید ریحان دیپالی کہا جائے گا۔ دریچے میں کھڑے کھڑے دیپالی کو یہ بات یاد کر کے ہنسی آ گئی۔ اب سمجھ میں آتا ہے ہمارے سارے بادل مغنی عشق مجازی اور عشق حقیقی اور انسانیت کے عشق کے متعلق کیا گاتے پھرتے تھے۔ شیخ مدن باؤل، شتولن شاہ، حسن رضا، لالن شاہ، یہ سنگیت کا درویش جن کی شاعری اور موسیقی نے اتنی شدت سے گرو دیو کی شاعری اور موسیقی کو متاثر کیا، کیا یہ مشترکہ ورثہ نہیں؟ اور دیپالی نے خود اپنے گاؤں میمن سنگھ میں دیکھا تھا، برہمادتیہ فقیر جو مسلمان تھے منتر پڑھ کر اور گھنٹیاں بجا بجا کر مسلمان کسانوں کی مرادیں پوری کرنے کا تپ کرتے تھے۔ مسلمان کسانوں کے ہاں شادی کے موقع پر منگل چنڈی وجے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ خود ریحان کا عرف رونو میاں تھا۔ رونو ہندوؤں کا نام بھی تھا۔ کیا یہ سب تہذیبی مماثلت یا اتحاد کے بے حد سطحی مظاہر ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی ایسی گمبھیر تاریخی، نسلی اور نفسیاتی معنویت بھی پنہاں ہے جو سیاسی تبدیلیوں سے بلند تر اور ماورا رہے گی؟ دیپالی بہت زیادہ الجھ کر دریچے سے مڑی۔ نواب صاحب الماری بند کر کے لکھنے کی میز کی طرف جا رہے تھے۔ یہ سب طبقاتی سیاست ہے، دیپالی نے ریحان کے الفاظ دہرائے اور اونچی آواز میں کہا، اب میں جاتی ہوں کاکا۔ نواب صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا اور شاہانہ وقار سے چلتے ہوئے اس کے نزدیک آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم بیٹی، مجھے آج تک معلوم نہ تھا کہ اتنا زیادہ پڑھ لکھ گئی ہو۔ مجھے تمہاری طرف سے بہت تشویش ہوگی۔ لڑکیوں کے لیے اتنا پڑھ لکھ جانا بہت مضر ہے، اس لیے میں نے جہاں آرا کو کالج سے اٹھا لیا۔ تمہارا اصل فرض وہ ہے جس کے لیے اندر تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جاؤ، جا کے اپنے بائی نیئر کی بری کے جوڑے ٹانکو، جاؤ بھاگو۔ جی کاکا، دیپالی نے ہنس کر کہا اور تقریباً دوڑتی ہوئی کتب خانے سے باہر نکل گئی۔ نواب صاحب کیس میں سے اینک نکال کر بڑی میز پر جا بیٹھے۔ ارجمند منزل کے پائیں باغ کے وسط میں سنگ سرخ کا بڑا خوبصورت تالاب تھا، جس کے چاروں طرف اونچی کنگورے دار منڈیروں کے ساتھ سنگی بینچیں نصب تھیں اور بیرونی سیڑھیوں کے دونوں جانب حسنہ حنا کی جھاڑیاں تھیں۔ تالاب کے کنارے سیمل کے نیچے کئی لڑکیاں ایک تخت پر جمع سلائی میں مصروف تھیں۔ قریب ہی گھاس پر سیتل پاٹیاں بچھی تھیں اور بڑی سرگرمی سے جوڑے سل رہے تھے۔ تالاب کی دوسری جانب گلاب خاص کے گھنے سائے میں ایک شکستہ سا شاہی تخت بچھا تھا، جس پر انجم آرا اطلسی دلائی پھیلائے اس پر گوٹے کا چمکھا جال بنانے میں مصروف تھی۔ یہ شاہی تخت اس زمانے کی یادگار تھا جب نواب نور الزماں مرحوم کے ہاں ارجمند منزل کے باغ میں جاترا والوں کی منڈلیاں آ کر ڈیرے ڈالتی تھیں۔ لوگ ناٹک کھیلتے جاتے تھے، بنگالی تھیٹر کمپنی تاریخی، سوشل اور سیاسی ڈرامے سٹیج کرتی تھی، اور شہر کے ہندو اور مسلم امراء جمع ہو کر شاہ جہاں، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، میر قاسم، کرانی جیون اور خودی رام باسو سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ خودی رام باسو جو ایک دہشت پسند نوجوان تھا اور جسے مظفر پور کے انگریز جج کنگز فورڈ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں 1908 میں پھانسی ہوئی تھی۔ ہزاروں ہندو گھروں میں اس کی راکھ تبرک کی طرح تقسیم کی گئی اور لوگ اس کے تعویذ بنا بنا کر پہننے لگے۔ اس کے متعلق مقبول ڈرامہ میں بھی ارجمند منزل میں کھیلا جا چکا تھا۔ یہاں گریش چندر اور ٹیگور کا چرچا رہتا تھا اور بنگلہ سنگیت ناٹکوں کی موسیقی گونجی تھی۔ ڈھاکے میں اردو تھیٹر 57 سے پہلے قائم تھا اور اواخر 19ویں صدی تک، یعنی جب نواب نور الزماں فرید پور سے آ کر وہاں سکونت پذیر ہوئے، شہر میں متعدد تھیٹر کمپنیاں وجود میں تھیں جن کے منشی اور ایکٹریسیں لکھنؤ سے
منگوائے جاتے تھے اور ایکٹر سے مردانہ پارٹ کرتی تھی۔ 1876 تک جب نواب قمر الزمان کے دادا پہلی بار فرید پور سے ڈاکے آن کر رہے تھے، شہر میں 34 تھیٹر کمپنیاں قائم تھیں اور اس زمانے سے لے کر آج تک ارجمند منزل میں ناٹک کا سلسلہ جاری تھا۔ بنگالی زمینداروں کا تھیٹر کا از حد شوق تھا۔ اپنے گھروں میں سٹیج کیے جانے والے ڈراموں میں اکثر وہ خود بھی ایکٹنگ کرتے تھے۔ جلسہ گھر زمینداروں کے مکان کا لازمی حصہ تھا۔ ارجمند منزل کے جلسہ گھر میں اب سیاسی میٹنگیں بھی ہوتی تھیں، مگر اس کی سٹیج اور دیگر ساز و سامان جوں کا توں موجود تھا۔ نواب نور الزماں کے چھوٹے بھائی نوابزادہ فخر الزماں مرحوم نے خود ایک تھیٹر کمپنی کھولی تھی۔ خاص و عوام سبھی سٹیج کے رسیا تھے۔ کولکتہ میں مدتوں سے ریوالونگ سٹیج موجود تھی اور ترکی ہور ناٹک میں پہلی بار بیک گراؤنڈ میں فلم کے مناظر سے کام لیا گیا تھا۔ کولکتہ، ڈھاکہ اور دوسرے شہروں کے ہر محلے کی اپنی ناٹک منڈلی تھی۔ دیہات میں جاتروانے گاؤں گاؤں گھومتے تھے۔ اسی دور کے سین سنریوں کے پردوں، اونچے اونچے چینی کے گملوں، فرنیچر، شاہی ملبوسات، نقلی تاج، داڑھی مونچھوں، کاٹھ کی تلواروں اور دیگر لوازمات کا انبار ارجمند منزل کے شگرد پیشے کے ایک گودام میں مکفل تھا، اور جب کبھی کالج میں ڈرامہ ہوتا تو دیپالی اور روزی فوراً ارجمند منزل کا رخ کرتی۔ نوابزادہ نیروزمان گودام کھلواتے اور وہاں اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر لے جاتی۔ نوابزادہ فخر الزماں مرحوم نے راجہ بھوج کے عنوان سے خود ایک سنگیت ناٹک بنگلہ میں تصنیف کیا تھا۔ اس کے لیے ننھے منھے آئینوں اور رنگ برنگے نقش و نگار سے مزین وکرم آدتیہ کا روایتی سنگھاسن بنوایا گیا تھا، جس میں ساری میں لپٹی ہوئی 4 مورتیاں چاروں پایوں کی جگہ تخت سر پر اٹھائے کھڑی تھیں۔ بقیہ 28 مورتیاں سنگھاسن کے اس سہ طرفہ جنگلے میں نصب تھیں۔ یہ شاہی تخت سٹیج کے دوسرے فرنیچر کے انبار کے نیچوں مدتوں سے دبا پڑا تھا، اور آج صبح ملازموں نے باہر نکال کر جھاڑ پونچھ کے گلاب خاص کے نیچے بچھا دیا تھا، تاکہ صاحبزادیاں آرام سے بیٹھ کر سی پروس سکیں۔ سنگھاسن کے مقابل میں سیمل کے نیچے مہر آرا مشین پر کچھ سی رہی تھی۔ 3-4 خادمائیں تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھی پان چبا رہی تھی۔ ایک سیتل پارٹی پر ہارمونیم رکھا تھا اور لڑکی بیاہ کے گیت الاپنے میں مصروف تھی۔